السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک چیز میں نے بقرعید پہ نہیں، اس سے پہلے ہی بہت دفعہ میں نے نوٹ کی، تو میں نے سوچا آپ کے پاس شیئر کروں کہ جیسے ابھی گائے بیل اور یہ ساری جتنے بھی ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے بقرعید پہ، تو ایک چیز میں نے بڑی سوچی اور اس کو جب میں ریلیٹ کیا قرآن سے تو مجھے ایک بہت کچھ سمجھنے کو ملا۔ ذرا اس چیز کو سمجھیے گا پہلے کہ جیسے ایک گائے ہوتی ہے، تو ہم سب نے دیکھا ہے جب گائے ہے یا بھینس ہے یا کچھ بھی ہے، ہم بات کر لیتے ہیں دودھ دینے والی گائے کی، ٹھیک ہے۔ اب لازمی سی بات ہے اس کے اندر کا جو وہ میکینزم ہے وہ سب کا سیم ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کٹنے کے بعد دل، گردے، کلیجی اور وہ اپنا جو بھی لنگز اور آرٹریز وغیرہ ساری چیزیں سیم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جتنا بھی میکینزم ہے، نہیں وہ کھا رہی ہے، وہ نکال رہی ہے، یا وہ جو بھی ہو رہا ہے سب کا ہو رہا ہے پیٹ میں ہو رہا ہے اس کے، اور ہمیں پتہ ہے اس کی چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کہ ایک گائے بھوسا کھا رہی ہے جو کہ براؤن کلر کا ہے، جو کہ سوکھا ہے یا بھوسا، یا وہ جو کٹی کتر جو ہرا چارہ ہوتا ہے وہ کھا رہی ہے، اندر جا رہا ہے، پروسیس ہو رہا ہے، کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد جو پچھلا حصہ ہے جہاں سے وہ گوبر کرتی ہے، جہاں سے وہ اپنا آؤٹ پٹ کرتی ہے، اور وہیں اسی کے نیچے ایک مشین لگی ہوئی ہے جس سے وائٹ کلر کا بالکل خالص سفید دودھ نکلتا ہے، نہ جس کے اندر کوئی بدبو ہوتی ہے، نہ جس کے اندر کوئی خون کا قطرہ ہوتا ہے، اور نہ ہی بھوسا ہے یا کوئی بھی ایسا نشان یا کوئی ایسا کچھ ہمیں اس کے پارٹیکل ذرات ملتے ہیں جس سے ہمیں اس سے گھن ہے، مطلب صاف شفاف دودھ نکلتا ہے۔ تو جب یہ چیز میں نے نوٹ کی، دیکھا، تو مجھے سورہ نحل کی آیت نمبر 66 یاد آ گئی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہا ہے، یعنی مجھ سے اور آپ سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے نہیں، ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے تو ان چوپائیوں کے اندر بھی عبرت ہے، یعنی کہ جو جانور ہیں ان کے اندر بھی عبرت ہے، یعنی سیکھو ان سے پہچانو، ان سے دیکھو کہ یار کس طریقے سے ہاؤ از اٹ ورک، یہ مشین کس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ کیا کہا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ ہم نے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے، یعنی کہ بطون ہی کا ورڈ استعمال کیا، من بطون، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسی میں سے گوبر خون کے درمیان، یعنی کہ اب کہہ رہے ہیں کہ جو پیٹ میں آپ نے دیکھا ہے نا، ہم نے جب کٹتے تو وہ اسی میں، یعنی اسی کے اندر خون بھی بن رہا ہے، اور ساری چیزیں ایک ہی پیٹ کے اندر ساری چیزیں پروسیس ہو رہی ہیں، سارے ریئیکشنس ایک ہی جگہ پہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اسی کے اندر سے جو ہے، جہاں سے خون بھی جا رہا ہے اور جہاں سے وہ گوبر بھی جو ہے پروسیس ہو رہی ہے، اسی کے درمیان میں سے ہم کیا نکال لیں، وَضَمِن لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ ہم تمہارے لیے خالص سفید کلر کا دودھ نکال لیں جس سے جو انسان پیتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس ٹیکنالوجی کو سمجھایا ہے۔ آج کوئی ٹیکنالوجی ہے جو اس چارے سے جو ہے سفید کلر کا خالص دودھ نکال سکتے، یا جس کے اندر کوئی جو ہے بدبو نہ ہو، کوئی اس کے اندر جو ہے نشانات نہ ہو، یا کسی بھی خالص دودھ ہو؟ یہ اللہ کی مشین ہے، یہ اللہ کی ٹیکنالوجی ہے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اگر انسان سوچے یا چھوٹی چھوٹی چیز پہ غور و فکر کرے کہ بھئی یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے، تو اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہمارے لیے کہ افلا یعقلون افلا تعقلون، کہ تم سوچتے نہیں ہو، تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ واقعی میں ہم عقل نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کے اندر اتنی بڑی مشین لگا دی کہ ایک ہی پیٹ کے اندر، اسی کے اندر ساری چیزیں پروسیس ہو رہی ہیں، خون بھی بن رہا ہے، گوبر بھی ہو رہا ہے، وہ اس کے اندر جو ہے اس کی ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، اور اسی کے نیچے پیچھے سے ایک مشین لگی ہوئی ہے جو کہ خالص دودھ نکال رہی ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ یہ ان چیزوں کو دیکھ کے اپنے اللہ کو پہچانے، ہم اللہ کو پہچانیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کو جب پڑھیں سمجھ کے، یا ہم جب اللہ کی چیزوں کو دیکھیں تو ان سے جو ہے ہم سمجھیں کہ اللہ نے اس میں کیا ہمارے لیے نشانیاں بتائی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہمیشہ ہر ویڈیو کے بعد آخر میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی دعا کیا کریں اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، اس امت کے لیے، اس ملک کے لیے، فلسطین کے بچوں کے لیے، فلسطین کے حالات کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے وہ کام لے لے اور فلسطین کے حالات کو بہتر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔